ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم جانے لگے ہیں ایسے ملک کی سیر پر جہاں دنیا کے لمبے ترین افراد کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ یہ ملک خوبصورت بھی ہے اور معاشی لحاظ سے طاقتور بھی۔ لیاری میں آج بھی اس کے سلطان کی تصاویر لگی ہیں۔ اس ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے لینڈ آف ہسٹری، جس کی کرنسی دنیا کی تیسری بڑی کرنسی ہے۔ ملک امیر ترین ہے لیکن اونچی عمارتیں نظر نہیں آتی۔ سامری جادوگر کون تھا؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ کیا ہوا؟ اور شداد کی جنت آج بھی زمین میں کیوں دھنس رہی ہے؟ ان سب کے متعلق وہ باتیں شاید آج سے پہلے آپ نہ جانتے ہوں۔ چلیے جانتے ہیں اس ملک کے مزید حیرت انگیز حقائق کے بارے میں۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ اس چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے تاکہ آپ کو اور بھی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیں۔ عمان، جس کا آفیشیل نیم سلطنت آف عمان ہے، اور یاد رہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام انگلش الفابیٹ او سے بنتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے، اردن کے شہر کا نام بھی عمان ہے، اور پہلے اس خطے کا نام سلطنت آف مسقط و عمان تھا۔ کم ہی لوگ جانتے ہیں خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ سیاحتی ریاست عمان ہے۔ عمان کی منفرد بات یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف خلیج بلکہ کرۂ ارض پر انسانی آبادی کی اولین جگہوں میں سے ایک ہے۔ ماہرین کے مطابق عمان میں انسانی زندگی کی عمر کم از کم 1,06,000 برس ہے۔ سلطنت عمان خلیج تعاون کونسل کا رکن ملک بھی ہے۔ اس کا دارالحکومت مسقط ہے، اور ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر بھی مسقط ہے، جس کی آبادی 14,50,000 کے قریب ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ملک کا دوسرا بڑا شہر سلالہ ہے، جو قدیم ترین شہر ہے۔ عمان کو عرب ممالک میں سب سے پہلے آزادی حاصل کرنے والے ملک کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ملک کی سب سے پہلی یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے، جو 1986 میں تعمیر ہوئی۔ ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ جبل شمس ہے، جو سطح سمندر سے 3004 میٹر بلند ہے۔ اس ملک کا شمار دنیا کے پرامن ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کی ملکی سرحدیں ان ممالک سے ملتی ہیں: شمال مغرب میں متحدہ عرب امارات سے، مغرب میں سعودی عرب سے، جبکہ جنوب مغرب میں اس کی سرحد یمن سے ملتی ہے، اور سمندری سرحد پاکستان اور ایران کے ساتھ ملتی ہے۔ عمان کے دستور کے مطابق یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے، البتہ سرکاری دستاویزات میں انگریزی زبان کو بھی دوسری زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچی، اردو، ہندی، بنگالی بھی آبادی کے حساب سے بولی جاتی ہے۔ عمان میں پینے کا پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر بارشوں کے پانی اور سمندر کے پانی کو صاف کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں، آپ کو پینے کو کافی یا قہوہ یا کھجوریں ضرور پیش کریں گے، اور اپنی سٹوری آپ سے شیئر کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ ملک میں جنگلات کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے۔ ملک کا نظام حکومت آئینی بادشاہت ہے، اور یہ عرب کی سب سے قدیم آزاد ریاست ہے، اور ملک پر 1744 سے آل سعید کی بادشاہت ہے۔ ملک کے موجودہ بادشاہ سلطان قابوس بن سعید آل سعید ہیں، جنہوں نے 23 جولائی 1970 میں اپنے والد کے بعد سلطنت عمان کے 9ویں سلطان ہونے کا حلف اٹھایا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، اور یہ پچھلے 48 سال سے بادشاہت کرنے والے سلطان بھی ہیں، اور اس کی ملکہ انڈین نژاد ہیں۔ اسی وجہ سے انڈین کو یہاں بہت زیادہ سہولیات دی جاتی ہیں، اور عمان میں اس کے بارے میں برے الفاظ یا خلاف بولنے کی اجازت نہیں۔ ایسا کرنے پر 18 مہینے جیل اور $2500 جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بات دلچسپی سے خالی نہیں، ان کے والد برطانیہ میں فوت ہوئے اور ان کی تدفین بھی وہیں ہوئی۔ اور محترم ناظرین، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ سلطان قابوس ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، اور آرمی چیف بھی، وزیر خزانہ بھی، اور وزیر دفاع بھی۔ ملک کے موجودہ ڈپٹی پرائم منسٹر فہد بن محمود السعید ہیں۔ ملک کے سلطان کے پاس سپریم اتھارٹی ہے۔ امور اقتدار میں ڈپٹی وزیر اعظم ان کا معاون ہوتا ہے۔ پارلیمان کی تنسیخ اور آئین کے بعض حصوں میں ترمیم کرنے یا انہیں معطل کرنے، نائب وزیر اعظم کا تقرر اور ان کی برطرفی کا انہیں اختیار حاصل ہے۔ سلطان قابوس کے بادشاہ بننے کے بعد
عمان نے ترقی کا سفر شروع کیا اور آج یہ ملک ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ عمان کا موجودہ فلیگ 25 اپریل 1995 میں متعارف کرایا گیا۔ اس کا فلیگ 3 رنگوں سے مل کر بنا ہے۔ وائٹ رنگ بہادری، سرخ رنگ شجاعت اور عربوں کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے، اور سبز رنگ اسلام کی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے، اور سائیڈ کارنر پر عمانی سلطنت کی نشانی جامبیا ہے جو یہاں کی ہر ثقافتی چیز پر نظر آتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی آپ کو جان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ عمان اتنا امیر ملک ہونے کے باوجود اپنے ہمسائے متحدہ امارات کی طرح اونچی بلڈنگ نظر نہیں آتی، اور ملک میں 8 منزل اور 40 میٹر سے بلند بلڈنگ بنانے کی اجازت نہیں۔ ان کا ماننا ہے ابھی ہمارے پاس کافی زمین ہے، ہمیں فضا میں بلند ہونے کا کوئی شوق نہیں، اور ملک کی زیادہ تر بلڈنگ کا کلر سفید اور ہاف وائٹ ہے۔ یہاں کی پولیس کے پاس کئی ایکسٹرا اختیارات ہیں، انہیں کسی کو بھی گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ گرفتاری نہیں چاہیے ہوتے۔ عمان کو ماضی میں سب سے بڑے کشتی ساز ملک کی بھی حیثیت حاصل رہی ہے۔ عمان کی بنائی ہوئی کشتیاں یورپ برآمد کی جاتی تھیں۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور گئے۔ ان کے پیچھے سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو ملک بدر کر دیا۔ سلالہ یمن کا حصہ تھا اور یہ حصہ جادوگری کا گڑھ تھا، چنانچہ سامری جادوگر یہاں آ گیا۔ لوبان جادو میں استعمال ہوتا ہے، یہاں آج بھی لوبان کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ سلالہ میں اس نے اپنا قلعہ اور جادو کی یونیورسٹی بنائی اور لوگوں کو جادو سکھانے لگا۔ وہ خواتین کے پاؤں کے نشان دیکھ کر ان پر جادو کر دیتا تھا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی تھی۔ خواتین نے سامری کے جادو سے بچنے کے لیے چہرے پر ماسک اور لمبے برقعے پہننا شروع کر دیے۔ برقعے کا پہلو زمین پر گھستا رہتا تھا اور وہ زمین سے ان کے پاؤں کے نشان مٹاتا رہتا تھا۔ سلالہ کی خواتین آج تک لمبے برقعے اور چہرے پر خاص طرز کا ماسک پہنتی ہیں۔ سلالہ میں آج تک جادوگر بھی موجود ہیں۔ سامری جادوگر سلالہ میں فوت ہوا تھا، چنانچہ دنیا بھر کے جادوگر آج بھی سلالہ آتے ہیں۔ محترم ناظرین، عمان ایسا ملک ہے جہاں عمانی کم ہیں اور غیر ملکی زیادہ ہیں۔ ملک میں صرف 40% عمانی ہیں، 60% کے قریب پاکستانی، انڈین، سری لنکن، بنگالی اور فلپینی ہیں۔ عمان تاریخی اور روایتی طور پر خالص شدہ عرب گھوڑوں کے لیے مشہور ہے۔ عمانی یقین رکھتے ہیں گھوڑے ان کے ماضی کی ایک تصویر ہے، یہ ان کی جرأت، بہادری اور شجاعت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس وقت گھوڑوں کی اعلیٰ ترین نسل عمان میں افزائش پاتی ہے۔ دنیا بھر میں عمان سے بہترین نسل کے گھوڑے برآمد کیے جاتے ہیں۔ عمان کا سرکاری مذہب اسلام ہے جو یہاں کی اکثریت کا دین ہے۔ ملک میں اباضیہ فرقے کے لوگوں کی اکثریت ہے۔ ملک کی 85.9% آبادی مسلمان ہے اور ملک میں 6.5% کے قریب عیسائی، 5.5% ہندو، 0.8% بدھسٹ اور 0.1% یہودی بھی آباد ہیں۔ عمان میں پاکستان کی ایک نشانی بھی موجود ہے۔ عمان میں عیسائیوں کے 2 چرچ ہیں، یہ دونوں چرچ پاکستانی کرسچن کمیونٹی نے قائم کیے۔ آئین کی روح سے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ عمان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ملک کی 95% آبادی کو 4G انٹرنیٹ دستیاب ہے، یعنی انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ ہے۔ عمانیوں کی اپنی خاص تہذیب ہے، طرز زندگی میں عربی، افریقی اور اسلامی ثقافت کی چھاپ نمایاں ہے۔ یہ دیگر عرب ممالک کی طرح سر پر غوطرہ نہیں رکھتے، بلکہ رومال جسے ٹربن کہتے ہیں خاص انداز سے باندھتے ہیں، کیونکہ ان کی رگوں میں افریقی خون بھی شامل ہے۔ آپ انہیں 100% عرب نہیں کہہ سکتے، ان کے رنگ بھی عربوں کی طرح سفید نہیں بلکہ گندمی ہیں۔ عمان کا کل رقبہ 3,09,500 کلومیٹر یعنی 1,19,500 مربع میل ہے، جو دنیا میں 72ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کی لمبی زمینی سرحد سعودی عرب کے ساتھ 658 کلومیٹر لگتی ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ 609 کلومیٹر اور یمن کے ساتھ 249 کلومیٹر اور 2092 کلومیٹر ساحل سمندر بھی لگتا ہے۔ طویل ساحل سمندر ہونے کی وجہ سے اکتوبر، نومبر اور اپریل میں طوفانی بارشوں کا خطرہ رہتا ہے۔ ملک کا صرف 4.7% رقبہ قابل کاشت ہے۔ حکومت فصلیں کاشت کرنے والوں کو امداد اور قرض بھی دیتی ہے۔ عمان یوں تو اپنی نیشنلٹی کسی کو نہیں دیتا سوائے گوادر کے بلوچیوں کو۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ گوادر پاکستان کے ساتھ ہونے کے باوجود
سلطنت عمان کے زیر انتظام تھا۔ کیونکہ عمان کا یہاں کوئی خاص عمل دخل نہ تھا، بھلوال شہر سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون نے سلطان سعید بن تیمور، جو موجودہ سلطان قابوس کے والد تھے، کو $3 ملین پر گوادر فروخت کرنے پر راضی کر لیا، اور 8 سپتمبر 1958 کو آخرکار پاکستان نے گوادر شہر خرید لیا اور یہ ڈسٹرکٹ مکران کی تحصیل بن گئی۔ یہی وجہ ہے آج بھی عمان میں ایک کثیر تعداد بلوچوں کی موجود ہے اور انہیں نیشنلٹی کا بھی حق حاصل ہے۔ یہاں غیر ملکیوں کو ٹیکسی چلانے کے لیے خصوصی اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسقط 6 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ مترا یہاں کی اہم ریاست ہے۔ یہاں کا قومی جانور وائٹ اوریکس ہے اور قومی پرندہ فالکن ہے۔ یہاں کے مشہور ترین کھیل فٹ بال، کیمر ریسنگ بھی پسند کی جاتی ہے۔ ملک کا امیر ترین شخص بزنس ٹائکون سہیل بون گروپ کا مالک سہیل بون ہے، جس کی دولت کی مالیت $3.9 ارب ہے۔ عمان دنیا کا 29واں امیر ترین ملک ہے، جس کا سالانہ GDP $190.1 ارب ہے اور یہاں فی کس آمدنی $46,900 یعنی پاکستانی 65,56,620 روپوں اور انڈین 32,60,960 روپوں کے برابر بنتے ہیں۔ ملک میں کام کرنے والے 60% لیبر فورس غیر ملکی ہے۔ زیر زمین سے نکالا جانے والا تیل ان کی مضبوط معیشت کی بنیاد ہے۔ یہ دنیا کا 21واں بڑا خطہ ہے جہاں زیر زمین تیل کی وافر مقدار موجود ہے۔ عمان کی پیداواری صلاحیت یومیہ 9,70,400 بیرل ہے۔ عالمی سطح پر اس کے پاس 5.38 بلین بیرل تیل کے ذخائر ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کا 21واں بڑا ملک ہے اور اس کے پاس 1.99 بلین کیوبک نیچرل گیس کے ذخائر بھی ہیں، جو دنیا میں 53ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ پیٹرول کے علاوہ کاپر، گیس، کھجوریں، اونٹ، مچھلی اور کیمیکل مصنوعات کا بھی معیشت میں کلیدی کردار ہے۔ عمان چائنا، کوریا، UAE، سعودی عرب کو $103.3 ارب کا آئل، فش، میٹل، ٹیکسٹائل بھی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور UAE امریکہ برازیل سے $24.12 ارب کی مشینری، ٹرانسپورٹ، فوڈ، لائف سٹاک، لوبریکینٹس امپورٹ کرتا ہے۔ ملک کی 4.7% آبادی ایگریکلچر، 49.6% انڈسٹری اور 45% سروسز سے وابستہ ہے، اور یہ ملک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے 48ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ عمان ایسا ملک ہے جو اپنی ضروریات کی تمام بجلی تیل سے بناتا ہے۔ مسقط کے نواب میں 30 میٹر نیچے ڈیپ بلو کلر دباب سنک ہول ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جسے دیکھنے ضرور جانا چاہیے، اور ایش شرکیہ کے علاقے میں مجلس الجن میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی غار ہے جہاں جا کر انسان کھو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام موجود ہے۔ ملک میں 1 ایئر لائن اور 45 ایروپلین رجسٹرڈ ہیں۔ ملکی ایئر لائن عمان ایئر ہے، جو ہر سال قومی دن کی تعداد کے مطابق اتنے فیصد کرایوں میں کمی کر دیتی ہے، جیسے 47ویں قومی دن کی مناسبت سے 47% ٹکٹ میں رعایت دی گئی۔ ملک میں سالانہ 64 لاکھ کے قریب لوگ بائی ایئر سفر کرتے ہیں۔ ملک میں افیشل اور نان افیشل 132 ایئرپورٹ ہیں، جن میں سے صرف 13 پر رن وے کی سہولت موجود ہے۔ ملک میں 3 ہیلی پورٹ بھی ہیں۔ ملک میں ریلوے کا نظام نہیں ہے، مگر ملک میں 70,000 کلومیٹر کے قریب سڑکوں کا جال بھی بچھا ہوا ہے۔ ملک میں کشتی رانی عام ہے اور ملک میں 4 بندرگاہیں بھی ہیں، جو مینا، سلالہ، قابوس اور سہار میں ہیں۔ 2017 کے ایک اندازے کے مطابق عمان کی کل آبادی 34,94,116 افراد ہیں، جو دنیا میں آبادی کے حساب سے 131ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ اس کے فی کلومیٹر پر صرف 39 افراد آباد ہیں، جو دنیا میں 214ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ ملک میں عورتوں کی تعداد کم ہے، اوسط عمر 75.9 سال ہے۔ ملک کی سب سے بڑی مسجد سلطان قابوس گرینڈ ماسک ہے۔ 4,16,000 اسکوائر میٹر رقبے پر پھیلی مسجد میں 20,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ حال میں 6 لاکھ کرسٹل سے بنا شینڈیئر 14 میٹر بلند 8.5 ٹن وزنی ہے۔ اس کی لائبریری میں 20,000 سے زائد نایاب کتب موجود ہیں، جسے دیکھنے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ عمان کی سرکاری کرنسی عمانی ریال ہے
عمانی ریال آج کی دنیا میں زر مبادلہ کی سب سے مہنگی شرح رکھنے والے ممالک میں کویت اور بحرین کے بعد تیسرے نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ عمان کا سب سے بڑا نوٹ صرف 50 ریال کا ہے اور ایک عمانی ریال تقریباً 2.60 امریکن ڈالر کے برابر ہوتا ہے۔ موجودہ ایک عمانی ریال پاکستانی 361.37 روپوں اور انڈین 181.65 روپوں کے برابر ہے۔ عمان صحت پر اپنے جی ڈی پی کا 6.5% خرچ کرتا ہے اور ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 1.92 ڈاکٹر اور 1.6 بیڈ دستیاب ہیں۔ عمان تعلیم پر اپنے جی ڈی پی کا 6.2% خرچ کرتا ہے، جو دنیا میں تعلیم پر خرچ کی جانے والی دولت میں 32ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 93% ہے۔ اگر ملک کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو عمان کے علاقے دافور میں نوبیات نسل کے ہزاروں سال پرانے ٹول دریافت ہوئے ہیں اور یہ شہر حیرت قدوں کا ایک جہاں ہے۔ مغزل بیچ پر ایک ایسی جگہ بھی ہے جس میں مسلسل پانی ایسی خوفناک آواز کے ساتھ نکلتا ہے جیسے اس کے نیچے کوئی بلا قید ہے۔ حکومت نے اس پر دہاتی جنگلہ رکھا ہوا ہے اور ہر طرف خوف کا راج نظر آتا ہے۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ یمن، سعودی عرب اور عمان کے سرحدی علاقوں کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8500 سال قبل آباد تھی۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ شداد نے جنت بنائی۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں رواں کر دی۔ مماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی، وہ جنت کے دروازے پر پہنچا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی۔ وہ آندیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں اور شداد کی جنت سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان کے علاقے روب الخالی میں واقع ہے۔ اس کے آثار 1984 میں ناسا کی خلائی شٹل چیلنجر کو صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ اس پر کام شروع ہوا۔ وہ شہر پورے کا پورا گندک کے جوہڑ میں غرق تھا۔ یہ لوگ کئی سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھو سکے اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرا تھی۔ ماضی میں اس کا نام حضر موت تھا۔ یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی ہے وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی ہے۔ شداد کی جنت آج کل ابار کہلاتی ہے۔ یہ ٹیلے ایک طرف سے سعودی عرب، دوسری طرف یمن کے بارڈر تک چلے جاتے ہیں۔ چٹان آج بھی آہستہ آہستہ نیچے کھسک رہی ہے، گویا آج 8500 سال بعد بھی شداد کی جنت زمین میں دھنس رہی ہے۔ محترم ناظرین، عمان کے تاریخی ناموں میں سے ایک نام میگان بھی تھا، جو یہاں تانبے کے گھر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ 7ویں صدی میں یہاں اسلام پہنچا۔ 1145 میں نبانی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ مشہور جہاز راں واسکو ڈے گاما ہندوستان کے سفر کے دوران یہاں بھی آیا تھا اور بعد ازاں 1507 میں پرتگیزیوں نے مسقط پر قبضہ کر لیا۔ 1649 میں امام سلطان بن سیف نے پرتگیزیوں کو شکست دی۔ ان سے حاصل ہونے والے بحری بیڑے کی بدولت سلطان نے زنزبار سے لے کر گوادر تک ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ 1737 میں فارسیوں نے جارحیت کی اور بالآخر شکست کھائی۔ 830 میں ترکوں نے عمان پر حملہ کیا جسے سعید بن سلطان نے ناکام بنایا۔ 1853 میں سلطان نے دارالحکومت عمان سے زنزبار منتقل کر دیا۔ 1913 میں سلطان تیمور بن فیصل سلطان بنے اور علاقے کو مسقط و عمان کا نام دیا۔ مسقط کا حاکم سلطان اور عمان کا حاکم امام تھا۔ 1947 میں برص صغیر کی تقسیم کے بعد سلطان نے برطانیہ کی مدد سے امام کو شکست دی اور عمان کو متحد کر دیا۔ 9 اگست 1971 کو صرف سلطنت آف عمان بن گئی۔ 7 اکتوبر 1971 کو اقوام متحدہ کا ممبر بن گیا۔ 6 نومبر 1996 میں ملک کا موجودہ آئین پاس ہوا۔ عمان ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں۔ سٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ ملک میں موبائل یوزر کی تعداد 52 لاکھ سے زائد ہے اور ملک میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے یوزر کی تعداد 28 لاکھ کے قریب ہے۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین
OM ہے اور ملک کا کالنگ کوڈ +968 ہے۔ ہوٹلنگ اور رینٹ کے متعلق چند معلومات۔ قدیم زمانے سے ہی سمندری غذائیں عمانیوں کے غذائی نظام کی بنیاد رہی ہیں۔ اس کے ساتھ بکری اور اونٹ کا گوشت بھی انہیں بہت مرغوب ہے، جس سے مختلف قسم کی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں۔ ملک میں ہر طرف ہوٹل ریسٹوران ہیں جہاں حلال فوڈ ملتا ہے۔ رہائش کافی مہنگی ہیں، اگر تھوڑے فاصلے پر لیں تو کم پرائس پر بھی مل جاتی ہیں۔ عمان میں جانے کے لیے آپ کے پاسپورٹ پر ویزا کی سٹیمپ ہونی چاہیے۔ آپ اگر ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو عمانی کمپنی یا وہاں کا رہائشی آپ کو سپانسر کرے تو جا سکتے ہیں، اور یورپی شہری ای ویزا کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آل سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ یہ بھی انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے، قد طویل، جسم انتہائی مضبوط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا۔ قوم نے معجزہ مانگا، اللہ نے اونٹنی عطا کی اور اونٹنی کے لیے ایک چشمہ رواں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کا پانی تقسیم کر دیا۔ پانی ایک دن اونٹنی پیتی اور ایک دن قبیلے والوں کے لیے وقف تھا، لیکن پھر نافرمانی کے کیڑے نے ان کے دماغ پر دستک دی۔ سمودیوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ قوم سمود کے بدبختوں نے جب اونٹنی کی کونچیں کاٹیں تو اونٹنی نے شدت غم میں چٹان پر پاؤں مارے۔ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے نشان چٹان پر ثبت کر دیے۔ اونٹنی کا لہو بھی قدرت نے بطور ثبوت چٹان پر درج کر دیا، جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا اور قوم سمود صفا ہستی سے مٹ گئی۔ سلالہ میں سمہارم کے مقام پر آثار قدیمہ ہیں۔ یہ آثار ملکہ بلقیس سے منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے ملکہ بلقیس کا ایک محل بھی یہیں تھا، اور کہا جاتا ہے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قبریں بھی عمان میں ہیں، لیکن دوستو حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی؟ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔